السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا اسلامیات کا لیسن ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھیں اور خاتون جنت بھی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں سب سے پہلے ملیں گی۔ اب ہم ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں ریڈنگ کریں گے۔ ابتدائی تعارف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا ہے۔ آپ بعثت نبوی یعنی نبوت سے 5 برس قبل پیدا ہوئی۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی اس سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون تھیں۔ آپ کی جو والدہ تھیں حضرت خدیجہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں، وہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والی پہلی خاتون تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی خواتین میں سے جنتی خواتین میں سے افضل ترین خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔ یعنی ان 4 خواتین کے بارے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو جنتی ہیں اور سب سے افضل بھی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا، سیدات النساء اہل جنہ، فرمایا گیا ہے کہ جس کا مطلب ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار۔ حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری سے ہی نہایت زیرک اور حق پرست تھیں، یعنی سمجھدار تھیں اور حق پرست تھیں، کسی کا حق نہیں مارتی تھیں۔ مکی دور کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ عقبہ بن معیط نامی سردار، جو دیگر سرداران قریش کے ساتھ وہاں موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا، وہاں سے اٹھا اور ایک اونٹ کی اوجڑی اٹھا لایا۔ ان کی وزنی اوجڑی اس نے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر رکھ دی۔ اسی دوران کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ یہ سن کر آپ خانہ کعبہ پہنچی اور روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی پشت سے وہ اوجڑی ہٹائی اور قریش کے ان سرداروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ نبوت کے ابتدائی زمانے کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک گستاخ کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی ڈال دی اور اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نکلا، یعنی اپنے خبیث باطن کا، اپنے برے باطن کا مظاہرہ کیا کہ وہاں سے پھر بھاگ گیا مٹی ڈالنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آپ کی حالت دیکھی تو بہت زیادہ روئیں اور آپ کا سر دھوتی جاتی اور فرتے غم سے روتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، بیٹا صبر کرو، اللہ رحمان اور رحیم تمہارے باپ کا حامی و مددگار ہے، یعنی اللہ پاک تمہارے باپ کا مددگار ہے، وہ تمہارے والد کو قریش کے دست درازیوں اور اعزار رسانیوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی ان کی جتنی بھی بدماشیاں اور بدتمیزیاں ہوں گی ان سے محفوظ رکھیں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ جب آپ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر مہر جو تھا اس کی رقم ادا کی اور اس شادی کا جو ضروری سامان تھا وہ اپنا انہوں نے گھر کے اندر وہ لے کر آئے۔ اسی طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا انتہائی سادگی سے انجام پایا اور آپ نے اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے حضرت فاطمہ کا طرز زندگی۔ آپ کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا اور بہت پرمشقت زندگی گزاری آپ نے، یعنی مشقت سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ آپ سارے گھر کا کام خود کرتی تھیں، چکی پیستی تھی خود، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور گھر کی تمام ذمہ داریاں خود پورا کرتی تھیں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے والد محترم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ایک لونڈی دے دیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہے؟ آپ بولی میرے پیارے ابا جان وہ کیا بات ہے، فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ رات کو جب تم سونے لگو، آرام کرنے لگو، تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ لونڈی یا غلام سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ نے اصرار کرنے کی بجائے انتہائی سعادت مندی کے ساتھ اس بات کو قبول فرمایا اور کہا کہ میں ایسا ضرور کروں گی، اور میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ جو تسبیح کے کلمات ہیں یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنے محبوب ترین بیٹی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ اپنی پیاری بیٹی کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسائشات کو یعنی آسانیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ گویا حقیقی محبت کا پیمانہ یہ نہیں کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں تمام دنیاوی نعمتیں ڈھیر کر دی جائیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب ہستی کی آخرت سنوارنے کے لیے حتی المقدور کوشش کی جائے۔ آپ عادات و اطوار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھیں اور بے حد سخی تھیں اور فیاض تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اپنی تمام اولاد میں سے سب سے زیادہ پیار وہ آپ ہی سے کرتے تھے۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو حضرت فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھاتے اور ان کا جو پیشانی ہے اس پر بوسہ دیتے۔ اسی طرح ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت علیل تھے تو حضرت فاطمہ جو تھیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس پر آپ پہلے تو رونے لگیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کچھ تو آپ ہنسنے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جو لوگ تھے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا کہ آپ پہلے رونے لگ پڑیں اور پھر آپ ہنسنے لگ پڑیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش رہوں۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ اس بات پر میں ہنس پڑی۔ حضرت فاطمہ کی اولاد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بچے تھے، جن میں سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو بیٹیاں تھیں ان کے نام تھے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بچے تھے۔ آپ ان سب کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح آپ جو تھیں حضرت فاطمہ، ان کی جو تھی حیا وہ بھی مثالی تھی۔ حیا ایمان کا ایک لازمی جزو ہے اور مسلمان عورت کا زیور ہی حیا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی، عورت کی سب سے اعلیٰ و عرفہ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ اسی طرح آپ نے اپنی وفات سے متعلق بھی تدفین کے بارے میں جو ہدایات فرمائی تھیں ان میں پردے کا خیال رکھنے کے بارے میں خاص باتیں کی گئی تھیں۔ اور وفات و تدفین آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے 11ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رات کے وقت ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں رات کے وقت ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری پیاری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس قدر خوبصورت اور پیاری زندگی تھی۔ ہمیں بھی اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں۔
آپ کا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی ایکسرسائز میں سے کویسچن نمبر 3 ہے, مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پر کیجیے. فرسٹ والی بلینک ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صاحبزادی ہیں. محبوب آپ کا آنسر ہے. سیکنڈ والی بلینک ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی سادہ تھا. سادہ آنسر ہے. تھرڈ والا ہے, دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی عقبہ بن معیط نے رکھی. عقبہ بن معیط آنسر ہے. نیکسٹ بلینک ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال بیٹوں کے نام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آنسر ہے. لاسٹ والی بلینک ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا. 6 آنسر ہے. اب کویسچن نمبر 4 ہے, مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لکھیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی پرمشقت اور سادہ زندگی بسر کی. یہ ٹک آنسر ہے, اس کے آگے ٹک لگے گا. سیکنڈ والا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بیٹے عطا فرمائے. یہ بھی ٹھیک ہے, اس کے آگے بھی ٹک لگے گا. تھرڈ والا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال صبح کے وقت ہوا. یہ رونگ ہے, اس کے آگے کراس لگے گا. آپ کا انتقال رات کے ٹائم ہوا تھا, صبح کے ٹائم نہیں ہوا تھا. نیکسٹ کویسچن ہے, کویسچن نمبر 5, دیے گئے جوابات میں سے صحیح انتخاب کا جواب لکھیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. آپ کی والدہ کون ہے؟ آپشنز ہیں, حضرت سودا رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. تو آنسر ہے آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. بے والا جو آپ کا آپشن ہے وہ رائٹ ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. سیکنڈ والا آپ کے ایم سی کیوز میں سے ہے, تسبیحات فاطمہ میں سبحان اللہ کے کلمات پڑھے جاتے ہیں. سبحان اللہ کے کلمات کتنی دفعہ پڑھے جاتے ہیں؟ آپشن ہے 33 مرتبہ, 30 مرتبہ, 31 مرتبہ یا 32 ٹائمز. تو آپ کا اس کے اندر بے والا آپشن ٹھیک ہے, 33 مرتبہ, 33 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں. سبحان اللہ 33 ٹائم پڑھا جاتا ہے. جنتی خواتین کے سردار ہیں. آپشنز میں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, حضرت مریم رضی اللہ عنہ, حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ. تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے الف والا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. لاسٹ والا ایم سی کیو ہے, اس کے آپشنز ہیں ماہ شوال میں, ماہ رمضان میں, ماہ رجب میں, ماہ محرم میں. ماہ رمضان میں آپ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. یہ بے والا آپ کا آپشن ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی تھی؟ لونڈی, دولت, زمین, ذکر الہی کی ترغیب. تو لاسٹ والا آپشن آپ کا ٹھیک ہے, ذکر الہی کی ترغیب. حضرت فاطمہ کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ذکر الہی کی ترغیب.